والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرات اکرام قدر، آج بتاریخ 19 جمادی ثانی 1441 کے مطابق 13 فروری سن 2020 عیسوی کے اس اجتماع جو اس خوبصورت سیکریٹوریم میں اسلامک گائیڈنس سینٹر حائل کی زیر اہتمام ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء منعقد ہوتا ہے. آج کا جو موضوع سخن ہے، آج میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کروں گا وہ بڑا ہی خطرناک موضوع ہے، جس کا نام میں نے رکھا ہے زنا کا راستہ. ریپ، بلاತ್ಕಾರ، زنا، اس کی راہ کیا ہوتی ہے، کیا راہیں ہیں اس کی. آپ کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے. اسی موضوع پر میں آج کی گفتگو کروں گا اور پھر ایک حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گا میں انشاءاللہ تعالی، جسے دنیا کل یا آج ہی سے ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کرتی ہے. ویلنٹائن ڈے یہ زنا کا راستہ ہے، بلاತ್ಕಾರ کا راستہ ہے، بدکاری کا راستہ ہے، جسے بڑی ہی خوبصورت محبت کے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر اور حسین اور خوبصورت گلاب کے پھول کی شکل میں اسے لوگوں کو بطور گفٹ یا ہدیہ یا تحفہ دل بنا کر کچھ بنا کر دیا جاتا ہے. میں اس موضوع پر ہرگز میرا ایک مزاج ہے کہ جو برائیاں سماج اور معاشرے کی ہیں ان برائیوں کو بیان نہ کرا جائے تو زیادہ بہتر ہے. وہیں تو کھلم کھلا کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ بھی اس کو جان جائیں. یہ ویلنٹائن ڈے انگلش کا لفظ ویلنٹائن ایک آدمی کا نام تھا اور اس کی ایک کہانی بنائی گئی ہے. بہرحال روم کے اندر، یونانی فلسفوں میں اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. کہ 1700 برس پہلے، ابھی ہم کون سے سن میں ہیں؟ 2020 میں ہے نا. 17ویں صدی 1700 برس پہلے، یعنی عیسیٰ مسیح کی پیدائش کے 300 برس، تیسری صدی میں ایک حادثہ ہوا تھا. اس حادثے کی آج تک جو ہے کیا کہتے ہیں بدبو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملکوں کے اندر پھیل گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یورپ میں بہت ساری چیزیں ہیں، امریکہ کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں. اتنی اچھائیاں ہیں کہ آپ اپنے ملکوں میں، چاہے آپ انڈیا کے ہو یا پاکستان یا بنگلہ دیش کے ہو، اسے دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں کی غلاظتیں ہم نے اپنے سماج اور معاشرے میں لائی ہیں، اچھائیاں ہم نے ان کی ایکسیپٹ نہیں کی. یورپ کا عدل، یورپ کا انصاف، یورپ کے اندر جو ہے اچھائیاں، ایجوکیشن، صحت، تعلیم فری ہے. جی جناب، تعلیم بھی فری ہے، صحت بھی فری ہے، ہاسپٹل سب فری ہے. وہاں بہت ساری اچھائیاں ہیں، لیکن ہمارے لوگ ان کی اچھائیاں نہ لے کر کے ان کے اندر کمیاں بھی ہیں، ان کے اندر کچھ بدکاریاں، کچھ غلطیاں بھی ہیں. ان خطاؤں اور غلطیوں کو ہمارے ہاں امپورٹ کیا جاتا ہے یورپ سے، اور اسے ایک الگ نام دے کر کے اس کو کیا کہتے ہیں پروموٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں میڈیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بڑا ہی کردار رول پلے کرتی ہے ہر چیز میں. ہر برائی کو فروغ دینے میں میڈیا سب سے آگے. جھوٹ، مکر، فریب، دغا، ریپ، زنا، عریانیت، فحاشیت، بے حیائی، یعنی یوں سمجھ لیں جتنا سارا کرپشن ہے، جتنی ساری بے حیائیاں اور برائیاں ہیں، وہ سارا یہ ٹیلی ویژنوں کے ذریعے امت کے اندر اڈیلا جاتا ہے. بدکاریاں، بے حیائیاں، عریانیت، بے پردگی اور ہر چیز، قتل، خون، غارت گری، دہشت گردی، آتنکوادی، سب کچھ اسی ٹیلی ویژنوں کے ذریعے سے سماج کے ان شیطانی ڈبوں کو جو گھروں میں رکھا گیا ہے، ان کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے، ہماری بیٹیوں کے، ہمارے ماؤں کے، ہماری بہنوں کے اور ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں اڈیلا جاتا ہے. اور اب تو بہت آسان ہو گیا. وہ میڈیا تو بڑی پیچھے چلی گئی. اب تو وہ تو شاید 12 گھنٹے میں آپ کو یا 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں نیوز دے. یہاں تو میڈیا موبائلوں کی آئی ہوئی ہے محترم، کہ آپ ڈائریکٹ باقاعدے ریلے ہو رہا ہے، ڈائریکٹ دیکھ رہے. یہ موبائل لگا ہوا ہے، میں ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوں. کہاں کیمرے کا دور ہو رہا کہ جناب پہلے کیمرے سے ریکارڈ کرو، پھر اس میں اچھائیاں برائیاں کٹ کرو، پیسٹ کرو، پھر اس کو صحیح کرو، پھر اس کو
कैसेट बनाओ या सीडी बनाओ, अभी ये दौर गया, ये डायरेक्ट हो रहा है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? मैं यहां गलत बोल दूं तो भी कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा, मुश्किल है। पब्लिक में जा रहा है, रिले हो रहा है, लोग बैठे घरों के अंदर देख रहे हैं। आप भी आमने सामने देख रहे थे पहले, लेकिन वो बात अलग थी। अभी तो यहां जमाना बैठ के देख रहा है मोहतरम। इसलिए अब बहुत सोच समझ के जुबान खोलनी चाहिए। आप यह सोचो, देखो अल्लाह तबारक व तआला ने तो, अल्लाह की मीडिया, अल्लाह तबारक व तआला ने तो बहुत पहले से अपने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, किराम कातिबीन, जो वमा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तुम जो भी कहते हो बाकायदे उसको नोट किया जा रहा है, फरिश्ते नोट कर रहे हैं। खैर, वो लंबी बात ना हो जाए, तो आज का जो मौजू है मेरा वो क्या है? बोलो बोलो। बलात्कार का रास्ता, रेप का रास्ता, जिना का रास्ता। आप कहोगे रब्बानी साहब कोई जिना का रास्ता बताएंगे? हमें बताने की क्या जरूरत, हमसे ज्यादा आप हजरात जानकार। हम क्या जाने, हम क्या बताएं आपको? हमसे ज्यादा पब्लिक जानती है, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें पता है जिना की क्या क्या राहें हैं। और अफसोस की बात यह है कि कल 14 फरवरी है, आलमी तौर पर जिसे जिना का, जिसे मोहब्बत वैलेंटाइन डे कहा गया, जिसको कहते हैं यौमुल हब, मोहब्बतों का दिन। मोहब्बत क्या है, इन जलीलों को क्या पता? बदकारों पे ख्याल, जिन्स परस्ती, हवा और नफ्स परस्ती और बलात्कारों, बलात्कारियों, रेपिस्टों को क्या पता मोहब्बत क्या है? और अगर हम उसके सामने कदम लगाते हैं, रुकावट पैदा करते हैं या उसके खिलाफ होते हैं, तो कहते हैं यार ये लोग मोहब्बतों के दुश्मन हैं, ये प्यार के दुश्मन हैं। किसके दुश्मन है? बोलो। और ये फिर वो खड़ा कर देते हैं, एजिटेशन खड़ा कर देते हैं कि हमारे रंग में भंग डालते हैं। ये अभी 14 फरवरी आएगी, एक महीने से ही बाकायदे हर जगह इसके खिलाफ फतवे, कहते हैं मुल्ला है, मुल्ला है। क्या है ये मुल्ले हैं, मुल्लों को खत्म। ये मुल्ला कहां से आ गया? दाढ़ी टोपी देखने के बाद तो ऐसा लगता है पेशाब ही खत्म हो जाती है। दाढ़ी टोपी देखने के बाद इनको ये मुल्ले हैं। आज तुम जिस देश में रह रहे हो, जिस चाहे बांग्लादेश में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे हिंदुस्तान में, जहां रहे, ये मुल्ले ही थे कि ना अंग्रेजों को भगाया था। और आज जिन्हें तुम गालियां देते हो, उनके खून पर आज तुम बूट पहन पहन के चल रहे हो और रंगरलियां मना रहे हो। ये उलमा ही थे। समाज और माशरे को कंट्रोल करना यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारा भी फर्ज है। जब गवर्नमेंट, जब हुकूमतें बदअखलाकियत की तरफ जाएं, बदअखलाकियात का दर्ज दें, तो इसमें हम खड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहां हम अखलाक की तालीम देते हैं। अच्छे बुरे हर माहौल में होते हैं। अगर कुछ क्या कहते हैं, शिकम परवर मौलवी, दरबारी मुल्ले, जूते और तलवे चाटने वाले हुकूमतों के, अगर कुछ खराब और खबासतें करते हैं, वो अल्लाह उनसे निपटे, वो गंदे लोग हैं। लेकिन जहां कहीं भी माशरे और समाज के अंदर बहन बेटियों की इज्जत व आबरू, माल दौलत का लूट खसूट, चोरी बदमाशी, वहां हम डंके की चोट पर बोलते हैं और खड़े होते हैं और कहते हैं ये गलत है तो गलत है। इसके लिए जान भी चली जाए, फांसी के फंदे पे भी चढ़ा जाए, नो प्रॉब्लम। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? अजीजान गिरामी, तो मैं वैलेंटाइन डे की तारीख पर तो मैं बाद में बात करूंगा। आइए मोहब्बतों के ताल्लुक से कुछ बातें बताओ। मोहब्बत बड़ा प्यारा लफ्ज है, अरबी में इसको हुब कहते हैं, इंग्लिश में इसको मैं समझता हूं लव कह करके इसकी बेइज्जती की गई है, क्योंकि लव का माना जो वहां है, वहां इश्क है। वहां या यूं समझ लें, एक ही लफ्ज है यतीम जुबान है, वो यतीम जुबान है। इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, दूसरी अरबी के अलावा जो भी जुबान है, यतीम है। यतीम का मतलब समझते हो? नहीं, यतीम ना कहे बल्कि बांझ कहे। बांझ, वो जुबान बांझ है। क्यों? एक माने को अदा करने के लिए उसके पास एक ही लफ्ज है अंग्रेजी के पास। यू है जो बाप के लिए भी इस्तेमाल होता है, बेटे के लिए भी इस्तेमाल होता है, बेटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, भाई के लिए भी, दोस्त के लिए भी, दुश्मन के लिए, यू। लेकिन अरबी में माशाअल्लाह, लड़की के लिए अलग, औरत के लिए अलग, वाहिद के लिए अलग, जमा के लिए अलग, सेकंड दो हो, अंता माने तू, अंतुमा माने तुम दोनों, अंतुम माने तुम सब। मर्दों के लिए, औरतों के लिए अंती, तू एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना
یہ میں بتا دوں، یہ زبان بڑی زرخیز زبان ہے، بڑی بلاغت اور فصاحت والی زبان ہے، عربی زبان جس میں قرآن کریم نازل کیا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، محبت ایک بہت ہی پیارا لفظ ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جسے قرآن میں حدیث میں ذکر کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول نے ذکر کیا۔ اللہ نے ذکر کیا تو مطلب کیا ہے؟ اللہ نے پیارے پیارے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں ذکر کرتا، اللہ کے کلمات پیارے پیارے ہیں، کیونکہ اللہ جو رب ہے، جو سب کا مالک ہے، وہی سرشٹی کرتا ہے، وہی اس سنسار کو بنانے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس رب نے لفظ حب یا محبت کا لفظ استعمال کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا لفظ استعمال کیا۔ اردو زبان فارسی سے آیا ہوا ایک لفظ ہے عشق۔ یہ جو عشق ہے یہ محبت نہیں ہے، ایسے ہی جیسے جو حب ہے، جو محبت ہے، وہ ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، جو ویلنٹائن ڈے ہے وہ محبت نہیں ہے۔ یاد جیسے عشق ہے وہ محبت نہیں ہے، جو محبت ہے وہ عشق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق کے اندر شہوت پائی جاتی ہے، عشق کے اندر زنا پایا جاتا ہے، بلاکاری پائی جاتی ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، اسی لیے غلط معنی پایا جاتا ہے جس کے اندر نفسانی شہوت پایا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نہیں کہیں گے کہ آپ کبھی کہتے ہو مجھے اپنی بہن سے عشق ہو گیا؟ بولو، کہو گے کبھی مجھے اپنی بیٹی سے عشق ہے؟ لوگ جوتے ماریں گے کہ بے غیرت آدمی، عشق تجھے کرنا تھا، تیری بیٹی نہیں تھی۔ مجھے اپنے ماں سے عشق ہے، آپ کہو گے؟ بولو بولو، کہہ کے دیکھ لو، پھر دیکھو سر پہ کتنے بال باقی رہتے ہیں، لوگ تھوپیں گے۔ لیکن ہر آدمی کہتا ہے مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، مجھے اپنی بہن سے، بولو، محبت ہے، مجھے اپنی بیٹی سے محبت، مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ پھر محبت کے اندر جو پیار ہے، جو محبت کے اندر جو معصومیت، جو بے لوثی ہے، جو طہارت ہے، جو پاکیزگی اور جو پوترتا ہے، وہ عشق کے اندر موجود ہے۔ یا ہمارے معاشرے میں عام طور پر محبت کا لفظ پڑھنے میں، سننے میں دیکھ آتا ہے، اسی طرح معاشرے میں ہر فرد اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے اور اس بات کا متلاشی بھی نظر آتا ہے، اگرچہ ہر خواہش یا ہر خواہش مند یا ہر متلاشی کی جو سوچ ہے، اس کا جو ہے اس کی جو فکر ہے، اس کے محبت کے، اس کے یہاں محبت کے پیمانے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی محبت کا کچھ مطلب لے لیتا ہے، کوئی محبت کا کچھ مطلب لے لیتا ہے، سماج ہے، معاشرہ ہے، لوگ ہیں۔ لیکن اسلام نے، دین اسلام اور اس کی تعلیمات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ایک سورج کی طرح واضح نمایاں نظر آتی ہے کہ اسلام جو ہے محبت اور اخوت کا دین ہے۔ اسلام کس کا دین ہے؟ محبت اور بھائی چارگی کا دین ہے، مساوات اور برابری کا دین ہے۔ محبت، عداوت، اسلام عداوت و نفرت کا دین نہیں ہے۔ اسلام میں رنگ روپ کا کوئی رنگ اور روپ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ذات اور پات اور اونچ اور نیچ جو دوسرے دھرموں میں موجود ہے، جو لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے بچاروں پر جن کا دھرم ہے اور جن کے بچار دھارائیں ان کی وہی ہیں، ان کے یہاں یہ عداوت اور یہ نفرت زبان کی، رنگ کی، نسل کی، ذات کی، پات کی، چھوت کی، چھات کی، یہ تمام سب چیزیں ہیں۔ لیکن اسلام کا جو درشٹی کوڑ ہے، اسلام کی جو بات ہے، اسلام کی جو سوچ ہے، اسلامی جو شکشا ہے، تعلیمات ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے سنسار کے واسیو، قرآن کہہ رہا ہے، جو پوتر قرآن گرنتھ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، دنیا کا بنانے والا، اس برہمانڈ کا اکیلا پیدا کرنے والا، بنانے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ اے سنسار کے واسیو، میں نے تمہیں ایک ماتا اور ایک پتا سے بنایا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے۔ یعنی تمہارے ماتا بھی ایک ہے، تمہاری پتا بھی، تمہارے پتا بھی ایک ہے، ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے تم سب کو بنایا، وہیں سے پیدا کیا۔
اور مختلف کٹنب اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے. کس لیے؟ آپس میں دشمنی کرو، چھوٹ چھاٹ کرو، اونچ نیچ کرو، ایک دوسرے کی تھالی پلیٹ میں نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے راستے میں ٹکر ہو جائے، اگر ہاتھ سے ہاتھ لگ جائے تو اس کو صابن سے دھلا جائے. ہم نے سنا ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر، یو پی کے اندر، وہاں کا ایک جو مکھ منتری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو وزیر اعلیٰ ہے، وہ اتنا بڑا پانڈا ہے، اتنا بڑا پانڈا ہے، سادھو سنت ہے. کہتے ہیں کہ جس بستی میں جاتا ہے وہاں پہلے صابن سپلائی کرتا ہے چھوٹے لوگوں کی، غریبوں کی بستی میں، کہ پہلے تم نہا دھو کر کے ہاتھوں سے صابن کر کے آنا، پھر بابا کو دیکھنا ہے. ایسے مکھ منتری کو تم نے بٹھایا ہوا جو تم کو خنزیر اور کتے اور بلی سے بھی بدتر سمجھتا ہے. تم اس کے پیر دھوتے ہو، اس کی عزت کرتے ہو جو تمہاری عزت نہیں کرتا. یہ کون سا دھرم ہے مجھے بتاؤ گا؟ یہ کون سا دین ہے بھیا؟ انسان انسان سے نفرت کرے، انسان انسان سے جو ہے کہتے کہ چھوٹ چھاٹ کرے. ابھی مجھے نیوز آئی ہے، تقریباً 1 گھنٹہ ہوا، مجھے واٹس ایپ کے ذریعے سے خبر آئی کہ تمل ناڈو کے اندر تقریباً 350 مرد اور عورتوں نے، جو بیچارے دلت کہلاتے ہیں، اسلام کو سن کر، اچھائیاں سن کر الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. مبارکباد سب. یہ اسلام ہمارے باپ کا دین نہیں ہے. یہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ہمارے اوپر احسان نہیں کرتا. یہ اپنے دماغوں سے دنیا والوں کو نکال دینا چاہیے. اسلام کو کرسی نہیں چاہیے. تم جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو یہ کہتے کرتے کہ مسلمان زیادہ ہو جائیں گے تو ان کی حکومت ہوگی، ان کی ابے حکومت ہوگی تو کیا برا ہے اگر حکومت ہو بھی گئی. اولاً اسلام کی منشا ہے، حکومت نہیں ہے. حکومت تو ایک گھٹیا اور حقیر چیز اسلام کی نظر میں. اسلام انسانیت کی نجات کی بات کرتا ہے، مکتی کی بات کرتا ہے، تہذیب کی بات کرتا ہے، احترام کی بات کرتا ہے، ادب کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، میل جول کی بات کرتا ہے، نیچ اونچ کے فرق کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، رنگ اور نسل کے فرق کو مٹانے کی بات کرتا ہے، انسانیت کو جیو اور جینے دو کی شکشا اور تعلیم دیتا ہے. شیطان یہ ہے اسلام کی. لیکن شیاطین جو شیطان ہیں، جو شیطان کے پجاری ہیں، ظاہر ہے تو شیطان ان کو ڈنڈا کرتا ہے، ان کو ابھارتا ہے، تو پھر وہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں. اسلام وائرس ہے، اسلام بیماری ہے، اسلام کو ایسا کرو. لا الہ الا اللہ کے خلاف بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ فلاں کے خلاف. اللہ کے بندو، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کسی زمانے میں ہم نے سنا تھا رام ولاس پاسوان ایک نیتا ہیں بہار شریف کے، انہوں نے کسی زمانے میں اپنے بھاشن میں کہا تھا، تقریر میں کہا 33 کروڑ بھگوان کی پوجا ہم کرتے ہیں. کتنے؟ 33 کروڑ، 33 کروڑ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک ہندوستان کا نیتا ہیں، لیڈر ہیں، بہت پرانے اولڈ ایج ہیں. وہ اس وقت شاید کوئی منسٹری ہوگی ان کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم 33 کروڑ بھگوانوں کی پوجا کرتے ہیں، پھر بھی کٹورا لے کر کے بھیک مانگتے ہیں. یورپ اور امریکہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اور سعودی عرب اور خلیج میں ایک ایشور کی پوجا ہوتی ہے، ایک اللہ کی پوجا ہوتی ہے. امریکہ وہاں کٹورا لے کے بھیک مانگ کے کھڑا ہے. نہیں سمجھ میں بات ہے؟ اتنی بات رام ولاس پاسوان جی کی سمجھ میں آ گئی تو اللہ کے بندے پھر کیا باقی رہا؟ تم کہاں کرسیوں کے چکر میں پڑے ہو؟ تم اگر مسلمان ہو جاؤ یا فلانے مسلمان ہو جائیں یا ٹھکانے مسلمان ہو جائیں تو بھیا آپ یہ نہ سوچو کہ تم نے اسلام پر کوئی احسان کیا ہے یا اللہ پر تم نے کوئی احسان کیا. نا، کوئی احسان نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے. تم نے اپنے بھلے کے لیے، تم عقل مند ہو، تم ہوشیار ہو، تم پرہیزگار ہو، تم نیک ہو، تم اچھے ہو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم نے اپنے مالک کو پہچانا ہے، وفادار ہو. تم نے اپنے مالک کو پہچان لیا کہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہاری آنکھیں، تمہارے ناک، تمہارے ہاتھ، تمہاری یہ زمین کسی کے باپ کی ہے؟ بولو کس نے بنائی؟ یہ جو آج اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں،
इनके बाप दादाओं ने बनाई है। इनसे पूछो, तुम्हें इस्लाम से दुश्मनी, मुसलमानों से क्या दुश्मनी? बेचारे उनका जुर्म यही है ना कि उन्होंने कह दिया क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनका जुर्म यही है कि वो ये कह देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी पूज के लायक, न सूरज पूजो, न चांद पूजो, न आग पूजो, न जमीन पूजो, न आसमान पूजो, न आदमी पूजो, न जानवर पूजो, न हैवान पूजो, न शर्मगाह पूजो, कुछ न पूजो। पूजना है तो किसको पूजो? जिसने हमको तुमको बनाया। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा। ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, ऐ संसार के लोगों, ये नहीं कहा ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, नहीं, ये पवित्र कुरान है। ये कुरान ये कह रहा है या अय्युहन्नास, ऐ संसार के वासियों, ऐ दुनिया के लोगों, उअबुदू रब्बकुम, यानी कहा अल्लाह, रब, रब, रब माने मालिक, पैदा करने वाला, सृष्टि करने वाला, ब्रह्मा। अपने उस मालिक की पूजा करो, इबादत करो। खलक़कुम अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको बनाया है, तुम्हारी सृष्टि की है, तुमको पैदा किया है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हारे पूर्वजों को भी, बाप हो, दादे हो, पोते, लकड़दादे, चकड़दादे, चकड़दादे, शकड़दादे, जितने भी दादे गुजरे पीछे, उनको भी जिसने बनाया है, तुम उसकी पूजा करो, उसे मुश्किल कुशा समझो, उसके सामने अपने सरों को झुकाओ, उसी से भीख मांगो, उसी से प्रार्थना करो, उसी के सामने अपने शीश को नवाओ, उसी को पुकारो उठते बैठते। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बेहतरीन मनुष्य बन सको, राक्षस न बनो। आज जो तुम राक्षस की हरकतें कर रहे हो ना, राक्षसों जैसी जुबानें तुम्हारी हैं, मारो, काटो, गोली मारो। हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ भी कुछ दिन पहले, राजधानी के अंदर, वहां बड़े बड़े नेता अल्लाह 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 गुस्से में देश के गद्दारों को गोली मारो, जो गालियां दे गालियां दे करके थे, मारो फलानों को। ये जुबान है, ये जुबान है, ये आप नफरत फैला है, ये नफरत फैला के कुर्सी बचा रहे हो। राम ने तो किसी को गाली नहीं दी, जिसकी पूजा तुम करते हो वो तो भी एक इंसान था, उन्होंने भी नहीं कहा कि तुम हमारी पूजा करो, बल्कि वो तो खुद किसी की पूजा करते थे। राम तो खुद किसी की पूजा करते थे, लक्ष्मण खुद किसी की, सीता खुद किसी की पूजा। सीता ने कभी अपने शौहर की पूजा नहीं की, लक्ष्मण ने अपने भाई की पूजा नहीं की, माफ करो। वो किसको पूछते थे? उसको तुम भी पूछो। उसकी उपासना करते थे, उसकी प्रार्थना, उससे प्रार्थना करते थे। खैर, वो मैं क्या बताऊं, बहुत सारी बातें। दुनिया बाउली हो चुकी है, बाउली हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखो मुसलमान, तुम भी याद रखो, तुम अगर नहीं सही रास्ते पे चलोगे, नहीं सुधरोगे, इस कुरान के रास्ते पर, इस कुरान के बताए हुए तरीके पर नहीं चलोगे ना, अल्लाह की कसम तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। कौन मिटाएगा? अल्लाह। कौन मिटाएगा? अल्लाह खत्म करेगा। और ये नई नई भर्ती हो रही है, नए नए लोगों को अल्लाह दर्शन, सीधा रास्ता बताएगा, मार्गदर्शन अल्लाह देगा उनको। वो उसके दीन पर चलेंगे, वो उसके हुक्म के ताबे होंगे, उसकी फरमाबरदारी करेंगे, वो उसकी इबादत करेंगे, पूजा करेंगे। तुम्हें ऐसे ही पिटवा करके, मरवा कर, जेलों में, डिटेंशन सेंटरों में तुम्हारी जिंसियत, तुम्हारी सब कुछ, सब खतरे में पड़ेगी। तुम्हें इस जमीन से महरूम कर देगा, उस जिंदगी से महरूम कर देगा अल्लाह ताला तुम्हें। और वो आसमान से उतरेगा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की फौज इस दुनिया के अंदर बहुत है। वो जिसको हुक्म देगा, हवाओं को हुक्म देगा, जानवरों को हुक्म दे देगा, पानियों को हुक्म दे देगा, खत्म करवा देगा यार। इसलिए अपनी जिंदगी को कुरान के ऊपर केंद्रित करो, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। तुम अमन और शांति के पैगंबर हो, तुम अमन और शांति के
रहबर हो, तुम उजालों में चलने वाली कारवां के रहनुमा हो। अंधेरों में तो वो टामक टोइयां मार रहे हैं जो उसको अपने मालिक ही को नहीं जानते। तो इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। और कहीं कहीं तुमने गलती करी कुरान और हदीस के खिलाफ, तो याद रखो तुम में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं। जैसे पहले लोगों को अल्लाह ने मिटा दिया, ऐसे तुमको भी सफ़े हस्ती से खत्म कर देगा और नए लोगों को लाएगा जो अल्लाह की इताअत करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी दुनिया को समझाएं, अच्छी बातें बताएं, प्यार की बातें बताएं, मोहब्बत की बातें बताएं। मोहब्बत के नाम पर, तिजारत के नाम पर, हुकूमत के नाम पर आतंकवादियत, दहशतगर्दी, फसाद, फितना, हराम खोरी, हराम कारी, ये मुसलमान बर्दाश्त कर सकता? बोलो, ये इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए जब आपका नाम सुनकर के शैतान कांप जाता है, और खास तौर से सही मुसलमान आ गया तो फिर तो उसकी तो हैकड़ी गुम हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान होती है तो शैतान पीछे से हवा खारिज करते हुए भागता है, बड़ी दूर चला जाता है। शैतान को दुश्मनी है ना अजान से, क्यों? उसको तकलीफ होती है, क्योंकि शैतान के पुजारी जो है उनको भी तकलीफ होती है, मस्जिदों से तकलीफ होती है तो गिरा डालते हैं। जब ताकत है, बल है, कर लो, नाच लो, तांडव का नाच, दिनादिन नाच, दिनादिन ताक, दिनादिन नाचो। अल्लाह से दुआ कर देते कि अल्लाह तू ही निपट ले, हम तो नहीं इस लायक, हम नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं। ए अल्लाह तू इनसे निपट ले, तू हिदायत दे, इन्हें स्वर्ग दे, तू मालिक है, इन्हें खत्म कर, इन्हें बर्बाद कर, इन्हें नरक में डाल, जहन्नम में डाल, तो भी ये तेरा इंसाफ है, हम कुछ नहीं कह सकते। बात समझ में आई कि नहीं? ये है हमारी सोच। हम मोहब्बत के मुसफीर हैं, हम मोहब्बतों को आम करना चाहते हैं, हम मोहब्बत फैलाना चाहते हैं। तुम नफरतों के बीच, अब तुम चूंकि हो बुरे, इसलिए हमारे दीन में कीड़े निकाल कर ये वो, तुमको इस कुरान को समझने के लिए कुरानी दिमाग चाहिए। शैतान इस कुरान को नहीं समझता। तुम कुरान की आयतें पढ़ के जो कुरान में कहते हैं काफिरों को मारो, काफिरों को कत्ल करो, काफिर कहते किसको है? काफिर से बड़ी तकलीफ होती है तुमको। काफिर किसको कहते हैं? काफिर किसको कहते हैं भाई? हक बात को छुपाने वाले को काफिर कहते हैं। जो अपने मालिक को ना पहचाने, मतलब मालिक की फरमाबरदारी नहीं करे, वो काफिर है। हम थोड़ी कहे तुम अपने मालिक को पहचानो, कौन तुमको काफिर है? एक माने में तो हम भी काफिर हैं। हम शैतान का इनकार करते हैं। बोलो, हम शैतानों का इनकार करते हैं, हम तमाम शैतानों का इनकार करते हैं। फमन यकफुर बित्तागूत, तो जो कुफ्र करे तागूत के साथ, जो खुद को खुदा कहता है, जो खुद को माबूद कहे, जो खुद को माबूद कहलवाए, हम उन शैतानों को नहीं मानते, हम उनके काफिर। तो जो शैतान को ना माने वो भी काफिर, जो रहमान को ना माने वो भी। बोलो, अरे जो शैतान का इनकार करे वो ऐसा काफिर है कि वो जन्नत में जाएगा, और जो रहमान का इनकार करे वो ऐसा काफिर है जो कहां जाएगा? नरक में जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात होगी भाई? काफिर कहने से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप सच्चाई को छुपाते, आप सच्चाइयों को नहीं मानते, इसलिए आप काफिर हैं। जो सच्चाई को मानता है, बिलीव करता है, उसको फरमाबरदार, अपने मालिक को जानता है, पहचानता है। इस कायनात के बनाने वाले को, तुमको पैदा करने वाले को, तुम्हारे माँ बाप को पैदा करने वाले को, तुम्हारे भाई बहनों को पैदा करने वाले को हम मानते हैं। अपने पैदा करने वालों को हम मानते हैं, इसलिए हम मुसलमान, हम उसकी फरमाबरदारी करते हैं। उसने कहा झूठ ना बोलो, झूठ नहीं बोलेंगे। उसने कहा मेरे अलावा किसी के सामने अपना हाथ ना फैलाओ,
کوئی بت، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی حیوان، کوئی اینٹ، کوئی پتھر، کوئی سمندر، کوئی دریا، کوئی ندی، کوئی نالا، کوئی پہاڑ، کوئی اونچا، کوئی نیچا، کسی کی پوجا، کوئی منش کسی کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکائے اللہ کے سوا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کا سجدہ کرو نہ چاند کا سجدہ کرو. ارے جو سورج اتنا بڑا ہے، جو چاند اتنا بڑا ہے، اس کے بھی سجدے نہ کرو. تم ان زکلیات چھوٹے چھوٹے لوگوں کے سجدے کیوں کرتے ہو؟ نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ تو کسی انسان کا سجدہ نہیں ہے، کسی منش کا سجدہ نہیں ہے، نہ کسی پیڑ کا ہے، نہ کسی پہاڑ کا ہے، نہ کسی دیوی کا، نہ کسی جن کا، نہ کسی بھوت کا، نہ کسی پریت کا. سجدہ صرف کس کے لیے جائز ہے؟ اللہ رب العالمین جو ہے اسی کے لیے بس. یہ ہے اسلام. کیوں دشمنی ہے؟ کیا ہے تکلیف آپ کو بھائی؟ ہم نے تو آپ کو زبردستی تو نہیں کری کہ صاحب آپ ایسا کرو تو آپ ایسا کرو تو آپ ایسا کرو. ہمارا کام ہے بتا دینا کہ صاحب ادھر کھڈا ہے، ادھر روڈ ہے، ادھر صحیح راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ آبادی کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ اجالا ہے. یہی ہمارا جرم ہے، ہمارا یہی جرم ہے. کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے، مانو نہ مانو. ہم نے تو کوئی زبردستی نہیں کری. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اسلام تو کہتا ہے کہ کوئی زور اور کوئی زبردستی نہیں ہے. حق اور باطل ظاہر ہو چکے ہیں، سچا اور جھوٹ، سچائیاں اور جھوٹ باتیں سب واضح ہیں، اندھیرے اور اجالے سب واضح ہیں، سب کو پتہ ہے. اس لیے اب کوئی زبردستی پیسہ دے کر کے، لالچ دے کر کے، مار کر، پیٹ کر، گردن پہ تلوار رکھ کر، دنگا کرا کر فساد، ہرگز ایسا شخص مسلمان ہو سکتا؟ بولو. یہ ہے ہمارا دین، جس دین کی طرف ہم منسوب ہیں. اور ہمارے ہاں کسی ایک آدمی کا قتل کر دینا، پوری انسانیت کا قتل کرنا، کوئی چھوٹ چھات نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجم ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود کلکم من آدم وآدم من تراب. ہمارے رسول پیغمبر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دھرتی پر پیدا ہوئے، مدینے کے اندر آپ کا دیہانت ہوا، آپ کی قبر مبارک وہاں موجود ہے مدینے کے اندر. انہوں نے جو بات کہی اس کو حدیث کہتے ہیں. انہوں نے کہا اے دنیا کے لوگوں سنو، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی رتبہ اور مقام بڑکپن نہیں ہے، اور نہ کسی غیر عربوں کے اوپر کوئی مقام اور کوئی رتبہ ہے. نہ کوئی کالا گورے کے مقابلے میں بڑا ہے، نہ کوئی گورا کالے کے مقابلے میں بڑا ہے. لا فضل لاسود علی احمر. کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی رتبہ اور مقام نہیں ہے. کلکم من آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو. وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے. آدم کس سے بنائے گئے؟ مٹی سے. تو ہم سب مٹی سے بنائے گئے ہیں. ہم سب منش ہیں، ہم انسانیت ہیں، ہم انسان ہیں. ہمیں پیدا کرنے والے نے یہاں نفرت کے لیے نہیں پیدا کیا، محبت کے لیے پیدا کیا، اخوت کے لیے پیدا کیا. مساوات، برابر، کسی کو کوئی رتبہ اور مقام نہیں ہے. یاد الا بالتقوی. ہاں وہ بڑا ہے جو اپنے مالک کا سب سے زیادہ چہیتا ہے، پجاری ہے، اس کی عبادت اور اس کی پرشنسا کرنے والا، اور اس کے سامنے سجدے کرنے والا، اس کے آگیا کا پالن کرنے والا، وہی سب سے بڑا ہے. یہ اس پوتر گرنتھ، اس قرآن نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھا منشیات ہے، شریف انسان ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ویلنٹائن ڈے، اس کا نام ہی نہیں مجھے آ رہا ہے، اللہ کرے نہ آئے. یہ محبت کا الٹا ہے، یہ تاریکی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں محبت کو غلط رنگ دے دیا ہے. جیسے رشوت کو ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں، چلتا ہے تو چلتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تحفہ. کیا ہے؟ چلتا ہے. ہاں چلے. اب اتنے بے حیا ہو گئے اور اتنے بے غیرت ہو گئے کہ اب اس کو لیتے ہوئے بھی ان خبیثوں کو حیا اور شرم نہیں آتی، تو کہتے ہیں کہ چلتا ہے. ورنہ عمومی طور پر کہتے ہیں صاحب یہ تحفہ ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے. تو رشوت کا نام کیا دے دیا؟ تحفہ. اور زنا کا نام کیا دے دیا؟ محبت. زنا کا نام کیا دے دیا؟ محبت ہے.
محبت زنا سے بہت بلند تر ہے، بدکاری سے، کسی کی ریپ اور کسی کی یون شوشن سے کہیں زیادہ بلند یہ پوتر لفظ ہے محبت. یہ محبت پاکیزہ لفظ ہے، یہ اس زنا کے لیے نہیں ہے. اور ویلنٹائن ڈے پر محبت کا اظہار کر کے اس محبت کو بھی بدنام کر دیا گیا. 14 فروری کو کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم ہے نا؟ اللہ کرے نہ معلوم ہے. صورتحال عزیزان گرامی اس طرح بگڑ چکی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے حقیقی محبت کا اظہار کرنا چاہے تو وہ بھی تذبذب کا شکار رہتا ہے. کیسے کرے جبکہ اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے محبت کرو اس سے اس کا اظہار بھی کرو. یعنی اگر دیکھیں محبت ایک پاکیزہ چیز ہے، اس لیے اس کا اظہار کرنا کہتے ہیں نا، ہم جب ایماندار ہیں تو اس کو اظہار اس کو بیان کرنے میں کیا مشکل ہے. لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے. عاشق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں عشق ہوتا ہے تو شاعر بیان کرتے ہیں، بیان نہیں کرتے. وہ خمار کارا گانگوی کا ایک شعر ہے کہ ان کی محفل سے اٹھ کے جب آئے، ان کی محفل سے وعلیکم السلام، ان کی محفل سے اٹھ کے جب آئے ان سے کہنے کی بات یاد آئے. وہ نہیں کہہ پاتا کیونکہ چور ہے اس کے دل. لیکن محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی سے محبت کرو تو اس سے اظہار بھی کرو. سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، یعنی اس سے کہہ دو انا احبک فی اللہ، اے اللہ کے بندے میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. یہ محبت بھی کس کے لیے ہو؟ کیونکہ اللہ نے ساری انسانیت سے محبت کرنے کی تعلیم دی کہ سب سے محبت کرو. لیکن آج اس لفظ محبت کو بدنام کر دیا گیا. اس کا بنیادی سبب اسلام کی تعلیم سے اور اسلام کی شکشاؤں سے دوری ہے. اسلام نے عزیزان گرامی محبت اور پیار سب سے کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ باؤنڈریاں ہیں، اس کے لیے کچھ دائرے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ حد بندیاں ہیں اور ان راہوں کو متعین بھی فرما دیا ہے تاکہ اس لفظ محبت کو بدنام نہ کیا جائے. آج ہمارے معاشرے میں محبت کے نام سے بہت ساری چیزیں، گندگیاں پیدا ہو چکی ہیں. ان گندگیوں میں محبت کے نام سے یہ ایک گندگی 14 فروری کو جو پوری دنیا کے اندر بدبو پھیلاتی ہے. اب کل 14 فروری ہے، نہ جانے کتنے دل ٹوٹیں گے، نہ جانے کتنے دل جڑیں گے، نہ جانے کتنی کنواریاں حاملہ ہوں گی، اور نہ جانے کتنی پچھلے سال کی کنواریاں بچے والیاں، نہ جانے کتنے معصوم بچوں کو دواؤں کے ذریعے ان کی چیخوں کو ماں کے رحم میں جب بدکاریاں کروائی تھی تو اس وقت شرم نہیں آئی تھی ایک جان لے کر کے خود بھی جھوٹ اور پھر اس بچے کو مار کر کے وہ کیسے وہ پوری زندگی جیے گی، اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنے گی. یا وہ شخص جو کل کتنی عورتیں بدکاریوں کے شراب کے نشے میں چور ہوئی. ابھی آپ نے دیکھا نہیں، ابھی نیوز واٹس ایپ کے اوپر وائرل ہو رہی ہے کہ دہلی کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، لیڈیز لڑکیوں کی یونیورسٹی، کیا نام ہے اس کا؟ گرگلی یا گرل ہے یا گرگل یونیورسٹی ہے، لیڈیز دہلی کے اندر. اس کے اندر ایک فنکشن ہوا پچھلے ہفتے. اس کی رپورٹ آئی ہوئی ہے. تقریباً جہاں 200-250 ہزار آدمی جمع ہو سکتے ہیں وہاں گیٹ کھول دیا گیا. 50,000 مرد عورتیں بالکل اوپن، یونیورسٹی کی لڑکیاں لونڈے گھس گئے اندر جناب، 25 سال 30 سال کے. اور ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں سگریٹ پی رہے ہیں. یہی نہیں، لڑکیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے سینے دبائے جا رہے ہیں، ان کے کیا نہیں ہوا، بیچاریاں رو رہی ہیں. یہی نہیں بلکہ بعض حیوان زدہ خبیث اس میں رام کا بھی نام لے رہے تھے، جے شری رام چلا رہے تھے.
اور یہ بھی لڑکیاں بتا رہی ہیں کہ اپنی پینٹیں کھول کر ہمارے سامنے اپنی شرمگاہوں کو سے جو ہے کیا کہتے ہیں اشارے کرتے تھے، نشانے کرتے تھے. یہی نہیں، پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی اعوذ باللہ استغفر اللہ، مجھے تو کہتے ہوئے شرم. یہ وہ لوگ ہیں، یہ انسان بنیں گے. یہ انسان جب تم بناؤ گے تو تمہیں کہیں گے یہ غدار ہیں، یہ دیش کے غدار ہیں، ہماری آزادی چھین رہے ہیں. ایسی آزادی اسلام پسند نہیں کرتا. کسی کی بھی بہن بیٹی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ تم کچھ بھی کر لو. تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی کچھ کرے تو تمہارا خون تو ابل جائے، لیکن کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ تم اس طرح کی حرکتیں کرو تو وہ کس طرح سے برداشت کرے. میں تو کہتا ہوں کہ ایسے خبیثوں کو حکومت کا فرض بنتا ہے، یونیورسٹی کے پرنسپل کا اور تمام لڑکیوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف آواز بلند کر کے ایسے یونیورسٹی کے پرنسپل کو بھی سمیٹا جائے، اور وہاں کی جو پرشاسن ہے، وہاں کی جو پولیس ہے، اس کو بھی، اور جو بھی ذمہ دار ہیں اس فنکشن کے اندر اس طرح کی غلیظ حرکتوں کی ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن خیر کہنے کی بات ہے، جو میں کہہ دے رہا ہوں دل کی بھڑاس ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی ایکشن ہو، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہاں سوچئے آپ، یہ کیا ہے؟ جامعہ ملیہ کے اندر 2 دن پہلے جو پروٹیسٹ ہوا، وہاں ماں اور بہنوں کی اللہ غارت کرے کتوں کو، اللہ غارت اور ہلاک کرے خبیث حیوانوں کو. ماں اور بہنوں کے ایک حاملہ عورت کے حمل پر پیٹ پر جوتے سے بوٹ سے مارا ہے خبیثوں نے، شرمگاہوں کے اوپر مارا ہے. کیا کیا نہیں حرکتیں کر رہی ہے یہ. اے اللہ تو ان سے اپنا انتقام لے لے مولا. سب لوگ حاضر بولو آمین. اے اللہ تو ان سے انتقام لے لے مولا. اے اللہ ان ظالموں کو ہلاک و برباد فرما دے مولا. اے اللہ انہیں وہ مزہ چکھا، انہیں وہ زخم دے. اے اللہ کی یہ زندگی بھر سسک کے مریں. اے اللہ جن پیروں سے انہوں نے مارا ان پیروں کو لنج کر دے مولا، ان ہاتھوں کو لنج کر دے، لنگڑا. اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا. اے اللہ ان بہنوں کی آہوں کو سن لے مولا. اے اللہ ہمارے گاؤں بہنوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما. اے اللہ ان کی مدد کرنے والے، ان کی تعاون کرنے والے، ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے جو لوگ بھی ہیں، اللہ انہیں تو آسمان سے برف اور بجلیاں نازل فرما دے مولا. اللہ انہیں ہلاک کر دے. اے اللہ ہم مسکین ہیں، غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں. اے اللہ ہماری آوازوں کو سن لے مولا. اے اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے مولا. اے اللہ جو جہاں بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہی ہیں، قانون کو بلند کرنے کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں، اپنے اے اللہ ان کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو، اے اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کو، اتیاچار کرنے والے، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا. اے اللہ ان کے پیروں کے اندر کوڑ نازل فرما دے مولا. انہیں اپاہج بنا دے، انہیں اندھا بنا دے، ان کی نسلوں کو نیست و نابود فرما دے مولا. اے اللہ یہ دل کی زبان ہے، سننے مولا. ہم مظلوم ہیں، ہم بے کس ہیں، بے سہارا. تو قوی عزیز طاقتور غالب ہے. اے اللہ تو ہماری آوازوں کو سن لے مولا. اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما. یہ حال کیا ہے لوگوں؟ کہاں جائے گا ملک، اور کہاں جائے گا لوگ؟ اور اللہ ہلاک کر رہا ہے. بہرحال تو عزیزان گرامی، محبت کرنا اللہ سب سے پہلے کس سے کرنا ہے؟ جس نے ہمیں یہ زندگی دی، یہ دنیا دیا، ہمیں آنکھیں دی، جس نے ہمیں دل دیا، دماغ دیا. سب سے بڑی محبت اس سے، اسی سے محبت ہے. پوری دنیا جوتے کی نوک پر، لیکن رب کا فرمان سلام. رب کا فرمان کس پر؟ جو مالک ہے، وہ سب سے وہی سریشٹ، وہی بلند ہے. پوری دنیا جوتے کی نوک پر، لیکن اس کا حکم بولو سب سے پہلے اس کا. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہی سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. 3 باتیں جس کے دل کے اندر ہوں وہ ایمان کی شیرینی اور اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، نمبر 1. نمبر 2
अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह और उसके रसूल दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सारी चीजों में अल्लाह और उसके रसूल उसे सबसे ज्यादा प्यारे हो जाए, सबसे ज्यादा महबूब हो जाए। बात समझ में आई? तो जितनी मोहब्बत दुनिया से नहीं, किससे होनी चाहिए? अल्लाह से। ये दुनिया तो फानी, चंद दिन की, आज है कल खत्म। एक हुकूमत भी, कानून, निजाम, सब कुछ दुनियावी, ये सब खत्म, टेम हो गए, मर गए, खत्म। लेकिन अल्लाह का, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा अल्लाह तबारक तआला रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये एक फितरी चीज है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उससे मुलाकात की तमन्ना भी करते हैं कि नहीं करते? जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है, तड़प उससे ज्यादा होती है। आप जब घर जाते हैं अपने बाल बच्चों के पास तो कितना दिल कहता है जल्दी से पहुंच जाए, जल्दी से पहुंच जाए, हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्बा लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु, जो बंदा अल्लाह से मुलाकात करना पसंद करता है, अल्लाह से मुलाकात करना पसंद करता है, तो अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात का ख्वाहिशमंद होता है। अल्लाह अपनी मुलाकात हमसे करवाए और अपना दीदार फरमाए, अपना चेहरे मुबारक अल्लाह हमें दिखाए क़यामत में। हाँ, तो अल्लाह से मुलाकात की तमन्ना करो। कैसे होगी मुलाकात? जब ये रूह जिस्म से निकलेगी तब किससे मुलाकात होगी? अल्लाह से। तो इस दुनिया में ज्यादा दिल न लगाओ, दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया। जूते की नोक पे रखो तेरा जिनसिया, तेरा कागज, तेरा पेपर, तेरी नागरिकता जूते की नोक पर, जूते की, इसके लिए न मरो ज्यादा। मैं नहीं कहता छोड़ लो, तुम्हारा हक है, लेकिन इतना ना कुछ करो कि रोजा नमाज छोड़ के बैठ जाओ। वो अल्लाह सबसे बड़ा है, वो जिनसिया देता है, वो नागरिकता देता है। ये दुनिया, ये तो कल मर जाएगा, इसका क्या भरोसा है? तो मर जाएगा, खत्म। हम देख रहे हैं कितने गए कितने आए, फिरौन, शद्दाद। और उसके बाद अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। क्यों? उनका एहसान। हम हैवान थे, हम जानवरों से भी बदतर थे, हम अपनी लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे, हम सूअर खाते थे, हम शराब पीते थे, हम जिना करते थे, हम चोरी करते थे, हम नाखून बहाते थे एक दूसरों का, हम एक दूसरे का मान लूटते थे, हम बदकार थे, हम झूठे थे, फरेबी थे, मक्कार थे। हमें इंसान बनाया, हमें सच्चा रास्ता दिखाया किसने? मोहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने, वो आए, उन्होंने कहा सूअर खाना हराम है, उन्होंने कहा शराब पीना हराम है, उन्होंने कहा किसी की माँ बहन की तरफ नजर उठा के देखना गलत नजर से हराम, सूद खाना हराम, रिश्वत देना मिला हराम है, जुल्म करना हराम है, नाहक तौर पे किसी को कत्ल करना हराम है। उन्होंने कहा ला ज़रर वला ज़िरार, न किसी को नुकसान पहुंचाओ, न खुद नुकसान उठाओ। उन्होंने फरमाया उनसुर अख़ाका ज़ालिमन व मज़लूमन, जो गिरता हुआ है उसको उठा के खड़ा कर दो। उन्होंने कहा अगर तुम पेट भर के सोए हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोया है तो तुम सही मुसलमान नहीं हो। उन्होंने हमें इंसान बनाया, उन्होंने हमें जानवरों से प्यार, कुत्तों तक से प्यार, बिल्ली, हैवान, सबसे प्यार, चूंटियों तक से प्यार करना सिखाया। उन्होंने हमें हर चीज सिखाई, हर तालीम, यहां तक कि हगने और मूतने और पाकी हासिल करने का ढंग और तरीका भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम बेटियों को दफन कर देते थे पैदा होते हैं, हमें बताया गया ये बेटियां तुम्हें जन्नत में ले जाए। अगर किसी की 2 बेटियां हैं, उनकी परवरिश करे, पढ़ाए लिखाए, प्यार से शादी कर दे, जन्नत में अल्लाह के नबी फरमाते मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये उंगली इस उंगली के बगल में। अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, ये उनसे मोहब्बत करना हमारे लिए फर्ज है, जरूरी है। उसके बाद सहाबा से मोहब्बत, जो आपके साथी हैं। उसके बाद बहरहाल बात तो लंबी है वैलेंटाइन डे पर, लेकिन एक बात याद रखो, जिना है ये वैलेंटाइन डे का जो रास्ता है, ये बदकारी का रास्ता है, जिना का रास्ता है। हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि समाज और माशरे के अंदर बलात्कारियों को रेप फैलना और जिना फैलने के न फैले, इसकी वजह से वो एक्शन ले। मीडिया के लिए जरूरी है कि ये तमाम सब चीजें लोगों के अंदर अनारकी और बेहयाई की बातें न फैलाए।
اور استاد اور ٹیچرز یونیورسٹیز کالجز کے ذمہ داروں کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے کالجز یونیورسٹیز میں یہ تمام سب چیزیں منع کریں نہ کریں، یہ تمام سب چیزیں، کیونکہ اس سے بدکاریاں بے حیاں پھیلتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ہماری بہنیں نربھیا جیسی، ان کے زنا کرنے والے آج اس کی ماں کو ہم نے دیکھا بیچاری کورٹ سے روتی ہوئی نکل رہی ہے، کیونکہ اس کو بچانے کے لیے کچھ بڑے بڑے لوگوں کے بچے ہیں نا، وہ بڑے بڑے لوگوں کے بچے ہیں، اس لیے ان کو پھانسی کے پھندے سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ افسوس کہ اس میں ایک مسلمان بھی ہے، کاش چاروں مسلمان ہوتے تو اس میں 4 دن بھی نہیں لگتے مارنے میں، کورٹ کو مارنے میں، پھانسی دینے میں 4 دن بھی ختم ہو جاتے، لیکن اس کی خوش قسمتی بھی ہے شاید کہ اس میں 3 بڑے بڑے گھرانوں کے ہندو بھی ہیں، تو اس لیے وہ بچ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ہندوستان کی عدالت تو اب بدنام ہی ہو چکی ہے، چاروں طرف سے دنیا دیکھ لی ہے، حالانکہ کتنی پیاری عدالت تھی، لیکن جب وہ خود کسی کی جیب میں بیٹھ گئی تو گئی، ختم۔ تو اس لیے وہ ذلیل ہو چکی ہے، اور لوگ بھی ذلت کروا رہے ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ تو صحابہ سے محبت، پوری دنیا سے محبت، اللہ سے محبت، یہ محبت کا دائرہ ہے۔ بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، اسلام دشمنی، نفرت، عداوت کا درس نہیں دیتا، لیکن محبت کے کچھ دائرے ہیں۔ ماں سے محبت کرنے کا کچھ اور طریقہ ہے، بہن سے محبت کرنے کے کچھ اور آداب ہیں، بیوی سے محبت کا اظہار کرنے کے کچھ اور آداب ہیں۔ کسی کی بہن بیٹیوں کو جو غیر محرم ہیں، نامحرم ہیں، انہیں اسلام نے نامحرم کہا کہ وہ نامحرم ہیں، یعنی تمہارے لیے وہ حرام ہیں، تمہارے لیے کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے غیر محرم ہیں، یعنی شادی کے ذریعے ہی سے تمہارے لیے حلال ہیں، اس کے علاوہ وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ اس لیے ان سے یہ سب خرمستیاں کرنا، جو ہے کیا کہتے ہیں، محبتوں کے اظہار، پھول اور یہ تمام سب یہ بدکاریوں کا راستہ ہے، زنا کا راستہ ہے، اور اسلام جو ہے زنا کے راستوں کو روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الزنا، لا زنا کے، یہ نہیں کہ زنا نہ کرو، نہیں، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا سے یعنی وہ چیزیں جو تمہیں زنا کی راہوں پر ڈالنے والی ہیں، ان راہوں پر بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات رہی، اور اس کی سزا اسلام نے مقرر کی کہ اگر زنا کی حالت میں میاں بیوی پکڑے، اگر شادی شدہ مرد عورت ہیں، سے مار کر کے وہ ہلاک کر دیا جائے، یہ سزا ہے۔ اور اگر کنوارے ہیں تو ان کے 100 کوڑے مارے جائیں اور انہیں شہر بدر کر دیا جائے۔ یہ اسلام نے اتنی سخت سزا مقرر فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ ویلنٹائن ڈے 14 فروری، یہ مستی کرنے، مزہ مارنے، زنا کرنے، بلاತ್ಕಾರ کرنے، ریپ کرنے، ایک لوفروں کا دن، بدکاروں کا دن، زناکاروں کا دن ہے یہ۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے اور غیر مسلم بھائیوں بہنوں سے بھی درخواست کریں گے کہ اللہ کے لیے اپنی بہن بیٹیوں کو سنبھالیے اور انہیں اجازت نہ دیجیے ان تمام سب چیزوں کی، پردے میں رکھیے۔ جبکہ ہمارے بہت سارے بھیڑیے نما لیڈر اور نیتا اب تو پردے کے اوپر بھی قانون لا رہے ہیں کہ حجاب اور پردہ نہ کریں۔ اس کی بہن تو بیٹی کوئی ہوگی نہیں، میرا خیال ہے، اس کو شرم اور حیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اس کی بہن بیٹی کوئی بھگا کے لے جائے گا جب اس کو پتہ چلے گا، یا ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھو، کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کسی کے پھول کو تم مسلو گے، یاد رکھو اللہ کی قسم تمہارے پھول باقی نہیں رہیں گے، تمہارے پھولوں کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا۔ یاد، اس لیے اللہ سے توبہ کرو اور دور ہو۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گندے چھندے ماحول اور لوگوں کے ذہنیت سے اللہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملکوں کو، ہمارے لیڈروں کو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، مسلم غیر مسلم سب کو اللہ ایسی گندگی سے دور رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں کراہت اور نفرت پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما جو محبت کے نام پر زنا کاری کرتے ہیں اور زنا کی راہوں پہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اللہ سے قبول فرما، اس میں جو سچی باتیں ہیں وہ تیری طرف سے ہیں، اور جو اس میں غلط ہو گئی اللہ ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، شیطان کی طرف سے، میری طرف سے، اللہ ہم ان سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔
اور ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا سویرے آیا کریں آپ لوگ.